نمبر 22 سجل پارہ نمبر 22 سورہ فاطر. پارہ نمبر 22 سورہ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ فاطر بھی مکی سورت ہے. 45 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اور فرشتوں کو نمائندہ بنانے والا ہے. اور فرشتوں کی کیفیت یہ ہے اولی اجنحۃ پروں والے ہیں. مثنی 2 پروں والے، وثلاث 3 پروں والے، ورباع اور 4 پروں والے. ان فرشتوں کی کیفیات بھی یہاں پہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کئیوں کے 2 ہوتے ہیں، کئیوں کے 3 ہوتے ہیں اور کئیوں کے 4 ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پروں کے فرشتے احادیث کے اندر ملتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں بڑھا دیتا ہے جو چاہے. جیسے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی انگلیاں 6 ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں بعض دفعہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسانی ہی اعضاء کے اندر رب ذوالجلال اضافہ فرما دیتا ہے. ایک ہے عمومی قانون جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مگر بعض دفعہ وہی اللہ اسی تخلیق کے اندر بڑھوتری کر کے یہ دکھاتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ کام بھی کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے، یعنی جو وہ چاہے گا وہ کر لے گا، یہ اس کی مرضی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. سبحان اللہ. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی اس کی رحمت کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جس چیز کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں. اللہ کی قدرت کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پہ اپنی رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، دنیا جہان کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر بھی اس رحمت کو نہیں روک سکتے. اور اگر اللہ ہی کسی رحمت کو روک لے، دنیا جہان کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس رحمت کو دے نہیں سکتے. کتنا بڑا عقیدہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا. لہٰذا یہ بات کہنا کہ فلاں شخص نے میرے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے. اللہ رحمت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا.
اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اگر اس نے آپ کو کسی رحمت سے نوازنا ہے تو دنیا کے سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں وہ اس رحمت کو روک نہیں سکتے. کتنا خوبصورت بھی ہے. لہٰذا جو عطا ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کا ہی ہے اور جو نہیں آ رہا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. کسی بھی حالت میں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی انداز میں اگر زندگی بسر کی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. نہ کوئی کسی کا رزق بند کرتا ہے, نہ کوئی کسی کی ترقی روک سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو عروج دے سکتا ہے. اللہ کی ذات نے ہی عروج دینا ہوتا ہے. وہ اگر عروج دینا چاہے اسباب عروج کے پیدا کر دیتا ہے, وہ زوال دینا چاہے تو اسباب زوال کے پیدا کر دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے, الحکیم اور حکمت والا. یا ایھا الناس, اے لوگو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. هل من خالق غیر اللہ, سوالیہ انداز ہے. هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ سوال کیا ہے, سوچو, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم, جو تمہیں رزق دے. یرزقکم من السماء والارض, کہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے. کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ کوئی بھی نہیں. رازق بھی اللہ ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ کس کو معبود سمجھ بیٹھے ہو؟ کس کو اپنا سب کو سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق نہیں ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا رزق بھی اسی نے ہی دینا ہے. نہ کوئی رزق روک سکتا ہے, نہ کوئی عروج روک سکتا ہے, کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے سب واہم و گمان ہیں. لہذا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے چھپاؤ کی کیفیت اپنی طبیعت میں آپ پیدا کر لیں گے تو زندگی ہو جائے گی آسان. جتنا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ہم سر اٹھائیں گے زندگی اتنی ہی پریشانی کی طرف آگے بڑھے گی. اللہ اکبر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, سبحان اللہ, ہر آیت انسان کو سہارا دیتی ہے. اے محبوب, وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو پریشان نہیں ہو. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا. تسلسل ہے جھٹلانے والوں کا. اے محبوب, اگر پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو آپ کو بھی اگر یہ جھٹلائیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور علیہ السلام کو بھی اس کا مطلب ہے جھٹلایا گیا. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. اگر مجھے اور آپ کو کوئی جھٹلا دے تو پریشان ہونے کی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو جھٹلاتا رہے. آپ کا تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو آپ کو جھٹلانے والوں کی کسی بھی کیفیت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی نہیں روک سکتا. سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے. جس دن بندوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اس دن زندگی سکون میں آئے. آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, جو کوئی بھی جو کام کر رہا ہے, مثبت کر رہا ہے یا منفی کر رہا ہے, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ کی طرف تو تمام معاملات کے پھیرے جائیں گے. سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. دیکھیں, ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں, بہن بھائی, رشتہ دار,
ہماری نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے. تو کتنی ذلت ہوگی جب کل قیامت کے دن اللہ میری نیت آپ کے سامنے اور آپ کی نیت میرے سامنے ظاہر کرے. کتنی شرمندگی ہوگی. میری نیت آپ کے سامنے اللہ ظاہر کرے گا اور آپ کی نیت میرے سامنے ظاہر کرے گا. اس دن شرمندہ ہونے کی بجائے آج ہی اپنی نیتوں کو پاکیزہ کر دیجیے. جتنی نیت پاکیزہ ہوگی سہولت رہے گی. اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ امر کی جمع ہے، یعنی سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹا جائیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا، اس کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. کتنے مواقع پر دنیا ہمیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتی. بعض دفعہ پیسے کا لالچ ہمیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ تعلق ہمیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کتنے ایسے مواقع ہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے، ہم برائیاں کر بیٹھتے ہیں. کہ ساتھ ہی اور بات اللہ نے فرمائی، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے حکم پر تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے فریب. دنیا کا فریب ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں فریب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. پہلے بات فرمائی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں فریب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب دیکھیں اسی پہ ہم تدبر اب کریں. جو آیت ہم یہی پڑھ رہے ہیں، سوچیں سارا دن، سوچیں کیا مجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں تو نہیں ڈال دی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، معاملے تو اللہ کی بارگاہ میں کوڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ جب ظاہر کرے گا تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ گناہ، وہ زیادتیاں دو طرح کی ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی تنہائی میں کروں، وہ اس کی مرضی ہے ظاہر کرے یا نہ کرے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر میں نے لوگوں کے خلاف چلا منفی انداز میں، تو اللہ قیامت کے دن یہ میری بددیانتی ظاہر کرے گا. دوستوں کے سامنے ظاہر کرے گا، ساتھیوں کے سامنے ظاہر کرے گا. لہذا کوشش کریں اچھی زندگی بسر کریں. اچھی زندگی، خوبصورت زندگی، تنہائی کی خوبصورتی، تنہائی کی بیٹھک کی خوبصورتی، یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہوتی ہیں. اس کو جتنا آپ خوبصورت بنائیں گے اتنا ہی قیامت کے دن خوبصورتی ہوگی. ان الشیطان لکم عدو. اتنی پیاری بات یہاں پہ اللہ فرما، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم بھی اسے دشمن بناؤ. اصل دشمن تو تمہارا شیطان ہے. تو جو تمہارا اصل دشمن ہے اس کو تم دشمن نہیں سمجھ رہے. جو تمہارے بیلی ہیں، سجن ہیں، ان کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے. اصل دشمن تو شیطان ہے. شیطان کے مقابلے میں اپنی کیفیت کا اظہار کرو. شیطان کو دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے، یعنی شیطان، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو. یعنی شیطان اپنے ساتھیوں کو، جو اس کا حزب ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، شیطان اپنی جماعت کو بلاتا ہے. کس کی طرف؟ گناہوں کی طرف، فتنوں کی طرف، فسادات کی طرف. بلانے کا مقصد کیا ہے؟
تاکہ یہ بھی سارے دوست کی ہو جائیں۔ اگر شیطان ہمیں دوزخ کی دعوت دے، ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ شیطان دوزخ کی دعوت دے رہا ہے، انما یدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، دوزخیوں میں سے۔ تو ہم شیطان کی دعوت میں کیوں بھاگیں بھائی؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں اصحاب سعیر؟ الذین کفروا لهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا کوشش کریں ان آیات کی روشنی میں ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی، اللہ دینا چاہے، مخلوق روکنا چاہے، اللہ کی اس دین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ روکنا چاہے، مخلوق دینا چاہے، اللہ کی کوئی مخلوق مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ دوسری بات، اللہ کے علاوہ نہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ نہ رازق ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی تمہیں جھٹلاتا ہے تو رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، پہلوں کو بھی ہے محبوب آپ کو بھی جھٹلایا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی کوئی اگر آپ کو دینی معاملات میں جھٹلاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ چوتھی بات، اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، فیصلہ ادھر ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے بھی جاتا ہے، قیامت کے دن تو اللہ ساری چیزوں کو واضح کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، یعنی گویا کہ آپ کا ہر عمل ادھر ایک اکاؤنٹ بن رہا ہے، آپ اچھائی کرتے ہیں اکاؤنٹ میں چلا گیا، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ صبر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں چلا گیا، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے کوئی بات نہیں، قیامت کے دن دھوکہ بھی ظاہر ہوگا، یہ بھی آپ کے اکاؤنٹ کا اچھا فائدہ ہو جائے گا، بینک بیلنس بن جائے گا۔ لہذا ہر طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صابر و شاکر ہو کر اپنی مختصر سی زندگی کو گزار جاؤ، قیامت کے دن نفع ہی نفع ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ العالم محمد و آلہ